Dear students, in this module, we are going to talk about Pakistani society and culture. پاکستان کے بارے میں جیسے کہ آپ you being a Pakistani, you know pretty well about that how people are living. You yourself being Pakistani is constantly observing the different cultural traits. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو نہ صرف observe کرتے ہیں بلکہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. کچھ ایسی ٹریٹس ہیں، کچھ ایسی کلچرل ٹریٹس ہیں جو بڑی ڈومیننٹلی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. مثلا بینگ اے پاکستانی آپ شاید یو کین آئیڈینٹیفائی بائی دا ڈریس کوڈ، یو کین آئیڈینٹیفائی اے پاکستانی فرام ہز اور ہر فوڈ ہیبٹس اینڈ ہز اور ہر وے آف ٹاکنگ. اور جنرلی our daily life, social customs, our belief system, our religious values, and our moral and ethical interpretations of the social aspects of our lives are very important to be understood or to be observed. جب ہم پاکستانی سوسائٹی اور کلچر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں اور ان انسٹیٹیوشنس کے اندر موجود جو رولس ہیں، جو سوشل پوزیشنس ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ کس طرح سے پرفارم ہو رہے ہیں. آلدو کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے ایک آئیڈینٹیکل ہیجمونک یا ایک ہوموجنس کلیکٹیو کلچر کی ریفلیکشن نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری ویریشنس موجود ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے اگلے کچھ موڈیولز کے اندر. اور فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پری ڈومیننٹ رول جو ہے مائکرو لیول سے کس طرح سے فیملی انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے، جو کہ ایک میجر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے آپ کے کلچر کی. تو پاکستانی سوسائٹی کی جو فیملی ہے ایز اے یونٹ، اس میں دونوں طرح کے آپ کو ویریشن ملتی ہے. جیسے نیوکلیئر فیملی سسٹم بھی موجود ہے ہمارے ہاں، اور ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم بھی موجود ہے. تو زیادہ تر آپ کو ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ملتا ہے رورل ایریاز کے اندر. اربن ایریاز میں چونکہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہے، آپ کے لیونگ پیٹرنز اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہیں جس میں نیوکلیئر فیملی سسٹم کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. اور فیملی سسٹم میں جو پیٹریارکی ہے یہ ایک پریڈومیننٹ رول رکھتی ہے. ایز یو نو کہ میل جو ہے وہ جنرلی ہاؤس آف دا ہیڈ کنسیڈر ہوتا ہے. آلدو کہ معاشرے کے اندر ایک بڑی ڈبیٹ اس وقت چل رہی ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ خواتین کا رول کیا ہونا چاہیے، خواتین کی اسٹیٹس اور سوشل پوزیشنس کو کس طرح سے ہم ایکولائز کر سکتے ہیں اکارڈنگ میل کے اسٹیٹس کے. اور اس میں جو یہ جو رول اور اسٹیٹس کی جو یہ کنٹینیوس ٹسل ہے یہ ہمیں فیملی انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے. And people live in groups. تو گروپس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرتی ہیں، اور فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی جو ویریشنس ہیں وہ بھی اسی طرح سے ڈفرینٹ ریجنس کے اندر وہ آپ کو اس میں ایک خاص ویرائٹی ملتی ہے. ایلڈسٹ میل جو ہوتا ہے وہ چونکہ پیٹریارکل سسٹم کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے کہ جو بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہاؤس آف ہیڈ آف دی ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ویمن ہیں ان کا رول سیکنڈری تو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کی بھی پوزیشن کے اوپر کہ وہ فیملی کے اندر ان کا ریلیشن شپ کیا ہے. اگر تو ماں جو ہے وہ ایلڈسٹ ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ماں کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے اس کو ہی ہاؤس کا ہیڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. سوسائٹی میں جو فیملی انسٹیٹیوشن کی جو ایک میجر ڈسٹنکشن ہے وہ ان کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے ساتھ بھی وابستہ ہے. جیسے جو ویلدی سوسائٹیز ہیں یا جو لینڈ آنرس ہیں ان کے ہاں جو ڈسٹنکشنس ہیں وہاں پہ یہ خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص طرح کا جو ڈفرینس ہے وہ موجود رہے، اور اس ڈفرینس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو گیدرنگس ہیں، جو سوشل گیدرنگس ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر، وہاں پہ بھی جو عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ ہے اس میں ان کو مکس نہ کیا جائے.
Then among the rural poor women, they have the duties to perform like household chores تو ہوتے ہی ہیں, گھر کے کام کاج تو ان کو کرنے ہی پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو فارمز کے اوپر جو ہے کھیتوں میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے جو کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے, میڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے, سوشل میڈیا کے ارائیول سے, موبائل ٹیکنالوجی کے ارائیول سے, انفارمیشن کے فلو سے جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں. تو یہ ماڈرنائزیشن کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پاکستانی معاشرے کے اوپر بھی مل رہے ہیں. فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر خاص طور پہ ایک میجر چینج جو اس وقت آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو جن فیملیز میں خواتین پروفیشنل سٹیٹس کے اوپر موجود ہیں, پروفیشنلی اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, ان کو فیملی میں جو ہے وہ ایک خاص ویٹیج حاصل ہوتی ہے, ان کے بات کو ایک خاص ویٹیج دی جاتی ہے. ریلیٹیولی ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہائر کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان ارننگ فیمیل کے. تو اکانومی جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہے, یا اکنامک انسٹیٹیوشن میں جو فیمیل کی پارٹیسپیشن ہے اس سے جو اوور آل جو فیملی انسٹیٹیوشن کی کمپوزیشن ہے اس میں بھی ایک رول, ایک آپ کو چینج نظر آ رہا ہے. فیملی کے ہیرارکی کی اندر بھی آپ کو ایک چینج مل رہا ہے, اور جو پاور پوزیشنز ہیں یا بیلنس آف پاور ہے اس کے اندر بھی ایک چینج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. جبکہ مڈل کلاس فیملیز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ٹرینڈ کے طور پہ بڑا ایکسیپٹیبل ہے, بہت ڈیزائربل رادر بن چکا ہوا ہے فیمیل کے حوالے سے, ویمن ایجوکیشن کے حوالے سے. اینڈ مینی ویمن آر گیننگ دیز ڈسٹنکشنز ان دیئر پروفیشنل لائفز ایز ویل. سو ہیئر آر سرٹن ایگزامپلز. یہ پکچرز کے اندر آپ کو کچھ ریفلیکشنز نظر آئیں گے.